سوتے رہے تھے. جی پہلے انہوں نے اٹھایا تھا. جواب دیں گے؟ پکی بات ہے، گھبرا کیوں رہتا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان مغرب کے بعد ملاحظہ کیجیے. عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة.
إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ اصحاب کہف کتنے عرصے تک غار میں سوتے رہے تھے؟ جی پہلے انہوں نے اٹھایا تھا، جواب دیں گے؟ پکی بات ہے، گھبرا کیوں رہتا؟ 300 سال۔ 300 سال۔ آپ کا کیا نام ہے؟ سلمان خان۔ کہاں سے آئے؟ سبی سے۔ اسکول میں پڑھتے ہیں؟ جی ہاں۔ 300 سال پڑھا ہے کہیں آپ نے؟ جی یا سنا تھا کہیں سے یا کچھ؟ سنا تھا۔ 300 سال صحیح جواب دے رہے ہیں؟ یہ 300 سال صحیح جواب دے رہے ہیں؟ جواب درست ہے، خوش آمدید۔ 300 سال کی بھی ایک روایت ہے، 309 سال بھی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد بتائیں۔ 11۔ پکا؟ تکا تو نہیں لگایا؟ 11 صحیح بتا رہے ہیں؟ آپ جواب دیں گے؟ 9۔ 9 صحیح بتا رہے ہیں؟ غلط بتا رہے ہیں؟ کھڑے ہوں آپ۔ 12۔ 13۔ 9 11 12 13۔ 11 کس نے بتایا تھا؟ آپ نے بھی کچھ بتانا ہے؟ ایک اور 11 والے آ گئے، آپ بھی کچھ بتائیں گے؟ سب سے پہلے 11 کس نے بتایا تھا؟ 11 بتانے والے کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ آپ بھی بیٹھ جائیں، مدینہ بیٹھ جائیں ابھی۔ آپ لوگ دونوں جائیں اگلے مرحلے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بتائیں۔ آدھا ہاتھ اٹھا کے پھر سوچنے لگ جاتے ہیں، پہلے انہوں نے اٹھایا تھا، تیسری دفعہ آئیں گے آپ کے پاس، آپ وہی ہیں تیسری دفعہ والے۔ چلیں آپ بتائیں جواب، صحیح بتائیے گا جواب، چوتھی دفعہ نہیں آؤں گا آپ کے پاس۔ حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام جواب درست ہے، خوش آمدید۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش کے مدنی انتخاب کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ ان 42 مدنی منوں میں سے 15 مدنی منع جو آپ کے سامنے موجود ہیں کوالیفائی کریں گے تیسرے مرحلے کے لیے، جس میں ان سے لیے جائیں گے انڈیویجول انٹرویوز، جس کے بعد ان میں سے 12 مدنی منع سلسلے کے لیے منتخب کیے جائیں گے، اور ان میں سے بھی 6 باب المدینہ کراچی میں بلوچستان کی نمائندگی کریں گے۔ حاضر ہوتے ہیں تیسرے مرحلے کے ساتھ، اسٹے ٹیون ٹو مدنی چینل۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پاک برکاتی کابینات کی پاک حجازی کابینہ بلوچستان پاکستان میں۔ سلسلہ ہے مدنی انتخاب کا اور ہم داخل ہو چکے ہیں مدنی انتخاب کے تیسرے مرحلے میں، جس میں مدنی منوں کو بلا کر ان سے لیے جائیں گے انٹرویوز اور ہوگا امتحان ان کی خود اعتمادی اور قابلیت کا۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی و نگران پاک حجازی کابینہ پیارے بھائی بھی موجود ہیں۔ حضور آپ کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ سبھی آنے پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے آنے سے الحمدللہ عز و جل بالخصوص طلباء اور چھوٹے بچے جو ہیں ان میں خوب علم دین حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ بیدار ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس طرح ہمارے بلوچستان میں اس طرح یہ سلسلے کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں ان میں بھی خوب علم دین حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر حضور۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مدنی منع آئیں گے تشریف لائیے، نزاکت علی ولد بہادر خان، جلال الدین اتاری، سلمان خان ولد عبد الرشید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ سب؟ اللہ کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ، ان کو دیجیے گا مائک، نزاکت بھائی کو۔ نزاکت بھائی، پیپر کیسا ہوا تھا آپ کا؟ جی بہت اچھا تھا بھائی۔ اچھا ہوا تھا پیپر؟ جی ہاں۔ آپ اسکول سے آئے ہیں؟ جی ہاں، اسکول سے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں نزاکت بھائی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وسلم، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ، اس کو شارٹ کر کے نہیں لکھ سکتے۔ را ضاد یا را حا، صرف عین، اس طرح لکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، تو اس کو مکمل لکھا کریں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علیہ السلام وغیرہ مکمل لکھا کریں۔ اس کی توجہ رکھیے گا انشاءاللہ رکھیں گے؟ جی جزاک اللہ خیرہ۔ یہ بتائیے کہ جو آپ کا پرچہ تھا، جی ہاں، اس میں جو پہلی شخصیت تھی وہ کون تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام تھے؟ جی ہاں۔ صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ پہلی شخصیت، جو شخصیت پوچھی گئی تھی آپ سے، اشاروں کی مدد سے شخصیت پہچانے، پہلی شخصیت کون؟ حضرت آدم علیہ السلام تھی۔ ہے کسی کے ذہن میں کون سی شخصیت تھی؟ آپ نے پیپر کیا ہے نا پورا؟ جی ہاں، پیپر کیا۔ آخری سوال تھا مندرجہ ذیل اشاروں کی مدد سے شخصیت پہچانے، پہلی شخصیت کون سی تھی؟ حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ تھی؟ جی ہاں۔ پہلا اشارہ کیا دیا گیا تھا؟ ان کو دے مائک۔ کہ ان کے نام میں شین آتا ہے۔ یہ پہلا اشارہ تھا؟ جی ہاں۔ پہلا اشارہ تھا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ پہلا اشارہ تھا؟ جی۔ پہلا نہیں تھا؟ نہیں تھا؟ آپ بتائیں کیا تھا پہلا اشارہ؟ جمعۃ المبارک۔ آپ شاید ابھی تک سوال ہی نہیں سمجھ پائے، آخری سوال کا پوچھ رہا ہوں۔ آخری سوال جو تھا کہ مندرجہ ذیل اشاروں کی مدد سے شخصیت پہچانے، 5 شخصیات تھیں، ان کو پہچاننا تھا اشاروں کی مدد سے۔ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت تھی، ٹھیک۔ چلیں دوبارہ ان کو دیں مائک، نزاکت بھائی کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس دن ہوئی تھی؟ پیر کے دن۔ پیر کے دن؟ آپ کو پتا ہے؟ دیجیے گا مائک۔ جمعۃ المبارک۔ صحیح کہہ رہے ہیں، جمعے کے دن ہوئی تھی۔ اچھا، ان کو دیجیے گا۔ جی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ 40 سال تھی؟ جی۔ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کچھ پوچھیں گے؟ آپ نے اس سے پہلے کسی مقابلے میں حصہ لیا ہے؟ میں نے سلمان بھائی نعت خوانی میں لیا ہے۔ نعت خوانی میں حصہ لیا ہے؟ جی۔ نعت پڑھتے ہیں؟ جی۔ سنائیں، مختصر سے ایک شعر سنائیں۔ اطلاع دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے
دین پہ مرد مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. جی جلال الدین اتاری، یہ بتائیں کہ کون سے نبی علیہ السلام تھے جو ہے نا اپنی وفات کے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے تھے؟ عزیر علیہ السلام. کیا ان کا واقعہ پتہ ہے آپ کو؟ جی سنائیں، تھوڑا سا سنائیں، مختصر سے پتہ سنائیں، مختصر سے سنائیں. کہ وہ ایک جگہ پہ گئے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک گدھا تھا اور ان کے ساتھ وہ ایک کیا بولتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے، مشکیزہ. مشکیزہ تھا. اور جو وہ تھکے ہوئے تھے انہوں نے آرام کیا تھا اور اس میں انگور تھے نا، اس میں مشکیزے میں رکھ دیے تھے. اور جب وہ اٹھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے دنوں بعد اٹھے؟ بولا میں تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھا ہوں. کہا کہ آپ تو 100 سال کے بعد اٹھے ہیں. دیکھا تو ان کے گدھے کے ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، ان کا گدھا نہیں تھا. اور جب اسے مشکیزے میں دیکھا تو ان کے وہ جو انگور تھے وہ وہی کے وہی تازہ تازہ تھے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ان کو دیجیے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد کا نام بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ مائک میں بولیں. پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے. جی. ان کو دیں کونے والے اسلامی بھائی کو. خلیل اللہ. خلیل اللہ. ٹھیک ہے، آپ لوگ تشریف لے جائیں، تشریف لے جائیں آپ لوگ. اگلے دن مدنی منہ انشاءاللہ آئیں گے. محمد حنیف ولد محبوب علی، فرید اللہ اتاری ولد محمد حیات قادری، شمس اللہ ولد چھٹا خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. 200-250 مدنی منع تھے یہاں پر، آپ ان میں سے آخری 15 میں سلیکٹ ہو گئے. کیا چیز آپ کو یہاں تک لے کر آ گئی ہے؟ مرشد کی دعائیں. مرشد کی دعائیں. ماشاءاللہ. چلیں ماشاءاللہ. اتنا چلیں، آپ سے مرشد کے حوالے سے کوئی سوال کر لیتے ہیں. امیر علیہ سنت کے والد صاحب کا نام بتا دیں. عبد الرحمن. دادا کا نام کس کو پتا ہے؟ بھائی کا نام، امیر علیہ سنت کے بھائی کا نام. شہزادوں کے نام. حضرت عبید، ابو بلال. ابو بلال اور حضرت عبید. عبید رضا. عبید رضا اور ابو بلال. ابو بلال. پوتے کا نام. ٹھیک ہے. ابو بلال نام ہے دوسرے شہزادے کا. بلال رضا. حاجی بلال رضا اتاری. حاجی بلال رضا اتاری کے بیٹے کا کیا نام ہے شہزادے کا؟ محمد حنیف بھائی. مائک پکڑیں. لبیک. آج آپ نے پیپر حل کیا تو اس میں ایک سوال تھا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت، جی، اس کا نام لکھنا تھا. آپ نے حل کیا وہ؟ جی. ابھی آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کریمہ کا نام بتائیں. آیت کریمہ. جی، کون سی آیت ہے سب سے بڑی؟ کس صورت میں ہے؟ یعنی سورہ رحمان. سورہ رحمان میں سب سے بڑی آیت ہے. کسی کو آتی ہے؟ جی بتائیے. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں ہے سب سے بڑی آیت. جی. اور کسی کو پتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ خاموشی سے بیٹھنے کے لیے نظریں نیچے کر کے بیٹھے ہیں. دیکھیں سوال کا جواب دیں گے نا تو آگے پڑھیں گے نا. اچھا یہ بتائیں، مائک جس کو جواب آتا ہے وہ دے. ٹھیک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں نکاح میں دی گئی تھی. نکاح میں آئی تھی. جی ہاں. کیا نام تھے ان کے؟ حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. چلیں آپ کا سکوت ٹوٹا، کچھ نہ کچھ بولے آپ. جی اچھا یہ بتائیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت بتائیں بما سن ہجری. تاریخ ولادت مشہور. آپس میں مشورہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ٹیم ہے کیا؟ آپ اپنا اپنا ایک دوسرے کو نہ دیکھیں.
غوث اعظم رضی اللہ رمضان تعالیٰ مبارک کے پہلی تاریخ. پہلی تاریخ جی. اور سنہ ہجری صحیح بتا رہے ہیں؟ رمضان مبارک کی پہلی تاریخ غلط بتا رہے ہیں؟ چلیں اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت بتا دیں. آتی ہے کسی کو؟ پیدا ہونے کی تاریخ. جی جی چلیں بیچ والے کو مائک دیں، ان سے پوچھتے ہیں. آپ بتائیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، حامی سنت، ماہی بدعت، الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی تاریخ ولادت. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ولادت 26 تاریخ. 26 تاریخ کس کی؟ شیخ طریقت امیر سنت. 26 تاریخ 25ویں رات 26واں دن. کون سا ماہ تھا؟ ہاں نا 26 تاریخ کس کی؟ 26 تاریخ کون سا مہینہ؟ پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتہ کسی کو بھی؟ 26 رمضان المبارک. سفر المبارک. سفر میں 26 رمضان المبارک کو امیر اہل سنت کی تاریخ ولادت ہے. اعلیٰ حضرت کا نہیں پتا. اعلیٰ حضرت کا چلیں تاریخ وصال بتا دیں. 25 سفر. آپ ہی بتائیں گے سارے جواب. اعلیٰ حضرت نے جب پہلا فتویٰ دیا تھا آپ کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال. آگے 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا. ماہ بھی ہے دن بھی ہے. 13 سال آتا ہے. اور کسی کو بتائیں گے آپ؟ 4 ماہ. 4 ماہ دن 9. 10 ماہ 4 دن ہے یا 4 ماہ 10 دن؟ چلیں آپ لوگ تشریف لے جائیں. جی 4 دن ہے یا 4 ماہ 10 دن؟ جی آخری کے 2 سال. جی خیر خیریت سے ہیں؟ تیاری سے آئے ہیں؟ یس سر. کہاں سے تیاری کی ہے؟ کتابیں سر. کون سی کتابوں سے؟ کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ چلیں تیاری کے لیے نہیں، ویسے آپ نے اسلامی کتابیں کون کون سی پڑھی ہوئی ہیں؟ نام گنوائیں. سر ایسے ہی جو تیاری کے لیے بھی پڑھی. جی اسلامیات کتابیں پڑھی ہیں سر. جی جی جو سر نصاب میں ہوتی ہیں جو پریب سے لے کر ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں سر. ان میں سے بہت سے ملے ہیں سر ایسے اسلامی تعلیمات. بہت سے سر ملے ہیں؟ تعلیمات ملی ہیں. اچھا یس یس سر. معجزات النبی سر. اور سر غیبت کے خلاف غیبت کی تباہ کاریاں. مائک قریب کریں. غیبت کی تباہ کاریاں ماشاءاللہ پڑھی ہے آپ نے؟ یس سر. ماشاءاللہ پیپر ماشاءاللہ آپ لوگ اچھے ہوئے تھے. سوال میرا آپ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کس کو پتا ہے؟ حیدر سر. حیدر کنیت ہے؟ یس سر. نو سر کنیت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت، چلیں لقب بتا دیں. حیدر سر. حیدر بھی ایک لقب ہے، اور ایک اور مشہور لقب ہے. جی شیر خدا. شیر خدا. وہ کون سے خوش نصیب صحابی ہیں جس کا قرآن نے نام لے کر ذکر فرمایا ہے؟ وہ کون سے خوش نصیب واحد صحابی ہیں جس کا قرآن نے نام لے کر ذکر فرمایا ہے؟ ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے. بتی جلی. صحابی کاف. نہیں صحابی رسول نام ہے ان کا. صحابی رسول کا نام بتا دیں. جی بتائیں گے. حضرت زید بن حارث. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یس سر. ان کا نام آیا ہے کون سے بارے میں؟ اچھا سر میں نے پڑھا ہے. اچھا پتہ نہیں کون سے بارے. سورت پتہ ہے کون سی ہے؟ نہیں سر. ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں. تشریف لے جائیں. قدرت اللہ والعبد الحق، جاوید اتاری، خیر بیار اور حفیظ اللہ تشریف لے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیر بیار میں سب سے پہلے اپنے نام کا مطلب بتائیں.
خیر بیار بلوچی کا نام ہے اور اس کے معنی ہے خیر سے آنا. خیر سے آنا. جی. خیر بیار جی. یعنی خیر بیار تھا اصل میں. خیر بیار ہے خیر بیاری اور بلوچی زبان کا لفظ ہے. جی ہاں. صحیح. خیر سے آنا جی. یا خیر سے آنے والا. خیر سے آنا. خیر سے آنا. خیر کہتے ہیں خیر کو اور بیار میں نے آنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ اسکول میں پڑھتے ہیں؟ جی ہاں. کیا نام ہے اسکول کا؟ اسکول گورنمنٹ ماڈل بوائز ہائی اسکول سے بھی. چلیں ان کو دیں. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ حفیظ اللہ. حفیظ اللہ بھائی. جی. حفیظ اللہ بھائی یہ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کتنا تھا؟ 4 سال 9 ماہ. کسی اور کو بتائیں. خیر اور کسی کو پتا ہے کتنا تھا دور خلافت؟ آسمان سے جب دنیا پر تشریف لائیں گے قیامت کے وقت تشریف لائیں گے؟ پتا ہے کسی کو تشریف لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ نہیں لائیں گے. لائیں گے. تو کتنے سال دنیا پر حکومت فرمائیں گے؟ 50 سال. 50 سال. 40 سال. 40 سال. جی. آپ کیا بتا رہے تھے؟ مائک. 40 سال. پکا 40 سال. کونے والے اسلامیہ کو مائک دیں. آپ سے کیا پوچھیں؟ چلیں آپ بتائیں. آپ کی مرضی. جو مرضی آئے پوچھ لوں. دیکھ لیں. نہیں بتا سکیں گے؟ آسان سوال کیجیے. ایسے نہیں کریں نا. یہ بھی کہہ رہے ہیں جو مرضی آئے پوچھ لوں اور بھی کہہ رہے ہیں آسان سوال کر لیجیے گا. آزان کے لغوی معنی بتائیں. بلانے کے. جی. بلانے. آزان کے معنی ہے بلانا. آپ بتائیں گے؟ خیر بیار. جی بتائیں. اذان کے لغوی میں نے بلاوا کیے ہیں. اچھا آپ لیجیے گا مائک. آپ سے سوال نہیں ہوا ابھی تک. سوئی. آپ سے کیا پوچھیں؟ کچھ بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام بتا دیں. عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام بتا دیں. عبد الرحمن بن. چلیں والد صاحب کا نام بتائیں. ان کا بتا دیں. صرف ان کا بتا دیں. عبد الرحمن. پکا؟ جی. پڑھا ہے کہیں جی. یا سنا ہے کہیں؟ پڑھا. چلیں ماشاءاللہ. کونے والے اسلامیہ کو مائک دیجیے گا. آپ سے سوال ہوتا لیکن آپ کو جواب نہیں آیا تھا. یاد ہے؟ جی. آپ اب یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 70 سال. تشریف لے دیں. پہلے 3 مدنی منع تشریف لے آئیں. نام بتائیے گا. جلال الدین. جلال الدین. نزاکت علی. نزاکت علی. جی. آپ تینوں میں سے کون منتخب ہوا ہے؟ مائک لے لیں ہاتھ میں. آپ 3 میں سے 2 اسلامی بھائیوں کا انتخاب ہوا ہے. ایک اسلامی بھائی واپس جائے گا اور ایک اسلامی بھائی 2 اسلامی بھائی اگلے مرحلے کی طرف بڑھ جائیں گے اور کل سلسلے میں مقابلہ کریں گے اور شاید جیت کر آگے باب المدینہ بھی جا سکیں گے اور اس سے بھی آگے شاید حاضری مدینہ کی سعادت بھی حاصل کر سکیں گے. لیکن ایک مدنی منا رہ جائے گا اور 2 مدنی منا آگے بڑھ جائیں گے. پہلا مدنی منا جو جا رہا ہے اگلے مرحلے میں سلمان خان و عبد الرشید. آپ بڑھ گئے ہیں اگلے مرحلے کی جانب. آ جائیں اپنا پیپر لے لیں اور ملاقات بھی کر لیں. ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملاتے ہیں. دونوں ہاتھوں سے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. دونوں ہاتھوں سے. اگلے اسلامی میں جو منتخب ہوئے ہیں آپ دونوں میں سے کون ہے؟ ایک ہوا ہے. نزاکت بھائی آپ ہیں؟ آپ ہیں یا جلال الدین بھائی آپ ہیں؟ پتہ نہیں. وہ تو کنفرم ہے ان کو کہ میں ہی ہوں. نزاکت علی بھائی آپ کا انتخاب نہیں ہو سکا ہے. جلال الدین بھائی سلسلے میں آ رہے ہیں. آپ سے چاہیں گے معذرت. اگلے سال مزید محنت کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. امید زندگی رہی تو اگلے سیزن میں. آپ کو خوش آمدید. مرحبا. اگلے 3 مدنی منع تشریف لائیں. محمد حنیف کون ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اگلے مرحلے کے لیے کامیاب ہو چکے؟
جی مائک میں مائک انشاءاللہ عز و جل. کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ مرشد پہ یقین ہے. مرشد پہ یقین ہے؟ بے شک. مرشد کو تو ساروں پر یقین، ساروں ہم سب کو یقین ہے. یہ سارے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سب کو یقین ہے. سب کو یقین ہے نا بھائی؟ خود پہ یقین ہے آپ کو؟ الحمدللہ. نہیں ہوئے اگر منتخب تو کیا کریں گے؟ دوسرے سال کوشش کروں گا. محمد حنیف بھائی، آپ کا انتخاب نگران کابینہ بتائیں گے. آپ کا انتخاب اگلے مرحلے کے لیے ہو چکا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مرحبا. السلام علیکم. السلام علیکم. فرید اللہ بھائی، آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. چوتھے مرحلے میں جا رہے ہیں آپ. کل سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. منتخب کر لیا گیا ہے. ہاتھ نہیں ہے دیوانے. جی شمس اللہ بھائی، 2 اسلامیہ کا انتخاب ہوا ہے. آپ کا معذرت کے ساتھ نہیں ہو سکا. مزید محنت، مزید مطالعہ درکار ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیزن میں. ابھی آپ سے معذرت چاہتے ہیں. تشریف لے جائیں. اگلے 4 مدنی منع تشریف لے آئیں. حفیظ اللہ بھائی، جی سلسلے کے لیے آپ کا انتخاب نہیں ہو سکا ہے. آپ سے معذرت چاہیں گے. جی تشریف لے جا سکتے ہیں. جی. حبر یار خیر بیار خیر بیار بھائی، آپ بھی سلسلے کے لیے ہے نا منتخب نہ ہوتے اگر آپ سوالوں کے جوابات نہ دیتے، لیکن آپ نے جوابات دیے ہیں، آپ منتخب ہو گئے ہیں. تھینک یو. تھینک یو بولا آپ نے. السلام علیکم. السلام علیکم. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ بولنا سیکھیں. یا اللہ صحیح ہونا. جی اگلے 2 مدنی منوں میں سے کون جا رہا ہے؟ ایک نے شاید ابھی سے رونا بھی شروع کر دیا ہے. یا اللہ. اپنے قدرت اللہ بھائی، آپ بھی سلسلے کے لیے منتخب ہو گئے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضور اکیلے رہ گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ کیا نام کیا ہے بیٹا؟ محمد جاوید اختر. جاوید بھائی یہ بتاؤ رو کیوں رہے؟ رونے کی وجہ بتا دیں، فیصلہ سنا دیں گے کہ آپ کا انتخاب ہوا یا نہیں ہوا. رونے کی وجہ بتا دیں جلدی 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 جلدی. آپ آخری مدنی منع ہیں. ٹھیک ہے پھر آپ تشریف لے جائیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سیزن میں. مل کے چلے جائیں یار، آپ اتنا رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ آپ بتائیں حضور کیا ہوا ان کا؟ محمد جاوید اتاری ہمارے اگلے مرحلے کے لیے کامیاب ہو چکے ہیں. سبحان اللہ، منتخب کر لیا گیا ہے آپ کو. اب یہ آنسو کنورٹ ہو کے خوشی کے آنسو ہو گئے. ان کا پیپر ان کے ہاتھ میں تھما دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مرحبا. سلسلے میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی نا آپ سے. آئیں گے نا انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کے 3 مرحلے کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں اور ہم نے کم و بیش 200 مدنی منوں میں سے سلیکٹ کر لیے ہیں 12 مدنی منع، جن میں مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دیگر سکولز اور سنی جامعہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان کی ہر فیلڈ میں ٹیلنٹ موجود ہے. میرے دائیں جانب موجود ہیں 6 مدنی منع اور اسی طرح میرے بائیں جانب بھی 6 مدنی منع موجود ہیں جو سلسلے میں آپس میں مقابلہ کریں گے
اور ان میں سے 6 مدنی منع ہوں گے جو جائیں گے باب المدینہ کراچی کے لائیو کمپٹیشن میں اور نمائندگی کریں گے اپنے شہر سبی اور اپنے صوبے بلوچستان کی. دیکھنا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیے مدنی چینل اور لوٹتے رہیے فیضان مدنی چینل.